تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہم کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا تو ہمیں چاہیے کہ نماز سکون کے ساتھ ادا کریں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرا کرو، بلکہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی محبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں، اللہ دیتا ہے۔ اللہ کی تلاش میں بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی نظر سے دیکھو، اللہ شرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ پاک کے سائے میں رہتی ہے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ کوئی رابطہ نہیں دعا کی سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کی سوا۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، مشکل میں کوئی ساتھ دیتا نہیں اللہ کی سوا۔ جو اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کی بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ سکون ملتا ہے۔ نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے یا رب، پھر سکون سے سو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ تیرا ایک نام رحیم بھی ہے۔ کبھی ہاتھوں کا اٹھنا، کبھی سجدوں میں جھکنا، کبھی آنسوؤں کا تڑپنا، خواہش ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ گناہوں کو آسان سمجھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ گناہ تمہیں دنیا میں ذلت و خواری کا لباس پہنا دیں گے اور آخرت میں اللہ کے غضب کا لباس پہنا دیں گے۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ اے خدا، مجھ سے نہ لے میرے گناہوں کا حساب، میرے پاس اشک ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ زندگی ہمیشہ یہ سوچ کر گزارو کہ وہ اللہ ہے جس نے زندگی دی ہے، وہ سب کچھ عطا کرے گا، بس آپ مانگنے کا انداز ٹھیک کر لو۔ ہم جتنا مردے کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، اتنا کسی زندہ کو سہارا دینا سمجھ لیں تو ہزاروں انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ کی محبت میں گرنے والے آنسوؤں کا قطرہ بے شک بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو تمہیں ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری عزت کرنے سے
اس کا کردار بدل جائے۔ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ بین مانگے ہی مل جاتی ہے تعبیریں کسی کو، کوئی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے ہزاروں دعاؤں کے بعد۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے، اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے کون سے حالات میں زندگی کی شام ہو جائے، اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے، بہترین زندگی وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے۔ اور جو تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، اوپر اللہ سب دیکھ رہا ہے، تم حساب نہ کرو۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ گناہ کو پلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لیں، پر جس کو اپنے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ اس کے در پر دل کو سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے چہرے کو نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔